مسیح یسوع میں ایک بار پھر آپ سب کی سلامتی ہو عزیزو۔ اس وقت ہم خدا کے کلام کو سن رہے ہیں اور آج ہم بائبل کلاس کے اندر موجود ہیں، اور آج ہم شادی کے تعلق سے ہی سیکھیں گے۔ شادی کی کتاب نمبر 1 ہے اور اس کا سبق نمبر 5 ہے، اور ہم آج کے اس پروگرام کو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں دیں گے اور خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں گے کہ آج خداوند ہم سب کی رہنمائی اور مدد کرے۔ آج کا جو خدا کا کلام ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، آپ سب کے لیے بہت ہی خوش آئند ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے برکت پانے والے ہیں۔ آج کا جو چیپٹر ہے، آج کا جو پروگرام ہے وہ سبق نمبر 5 میں سے ہے، اور خدا کے نظم و ضبط کے ساتھ تعاون کرنا، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بڑا خوبصورت سبجیکٹ ہے۔ اور یہ جو چیپٹر ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے دیا گیا ایک روحانی عمل ہے، جس کے ذریعے وہ ہماری شخصیت، ہمارے کردار، محبت اور ایمان کو بدلتا ہے۔ خدا ازدواجی تعلقات، آزمائشوں اور روزمرہ کے حالات کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں مسیح کی مانند بنائے۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور خدا کے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں، تب حقیقی تبدیلی ہمارے اندر رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور انتہائی اہم پوائنٹ آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ تبدیلی جو ہے اس کا آغاز ذمہ داری اور توبہ سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے، جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں برکت کا تجربہ نہیں کریں گے۔ بنیادی تعلیم کیا ہے؟ روحانی ترقی اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے گناہ کو ترک کرتا ہے، غلط رویوں کو چھوڑتا ہے، کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے اور دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیتا ہے اور خدا سے معافی مانگتا ہے۔ یہ بنیادی پہلو ہے۔ جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اپنے غلط رویے کو ترک کرتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ایک بنیادی سچائی ہے، بنیادی تعلیم ہے، اور خدا سے معافی مانگتے ہیں تبھی خدا ہمیں بلیس کرتا ہے۔ عبرانیوں 12:2 میں لکھا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے۔ ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا ہے، اس کی شخصیت، اس کے کردار اور اس کے رویے اور اس کی مانند بننے کی کوشش کرنی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کی تکلیف کو برداشت کیا ہے کیونکہ وہ اس خوشی کو دیکھ رہا تھا جو بعد میں ظاہر ہونے والی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ تمام دکھ میرے اور آپ کی خاطر سہے ہیں، برداشت کیے ہیں، جو آج ہم خدا کی بادشاہت میں رہ کر
امن اور سکون کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ امن اور سکون جو ہے، یہ فتح جو ہے، یہ روحانی بلوغت جو ہے، یہ غلبہ جو ہے، یہ ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتا ہے، اور صلیب ہی وہ قوت ہے، صلیب ہی وہ فتح مندی کا نشان ہے جس کے باعث ہم غالب آتے ہیں اور خوشی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایماندار بھی تبدیلی کے درد کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ روحانی پختگی کی صورت میں ہمیں ملتا ہے اور برکت ہمیں ملتی ہے۔ جب تک آپ تبدیل نہیں ہوں گے، اور تبدیلی جب ہمارے اندر رونما ہوتی ہے تو یقینی طور پہ ہم درد کو محسوس کرتے ہیں، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، ہمیں مشکل بھی ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، تبدیل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی برکت کو حاصل کر پائیں، آپ اپنے آپ کے اندر اپنے خالق حقیقی کو، اپنے خداوند کو، اس کی شخصیت کو جان کر اپنی روحانی پختگی کا تجربہ کریں اور اپنی برکت کو حاصل کر پائیں۔ ایک شوہر جو ہر وقت غصہ کرتا ہے، اور اگر وہ اپنی بیوی کو الزام دینے کی بجائے یہ تسلیم کرے کہ اس کے اندر غصے کا مسئلہ ہے اور غصہ اس کی زندگی کا ایک بہت ہی کرٹیکل پرابلم ہے، تو یہی اس کی بحالی کی جو ہے ابتدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے اندر سے ان تمام چیزوں کو جو خدا کا پاکرو آپ کی نشاندہی کرتا ہے، آپ ان کو نکالنا شروع کرتے ہیں، آپ ان سے آزاد ہونا شروع کرتے ہیں اور آپ ان کو تسلیم کرنا شروع کرتے ہیں، تو میرے عزیزو، خدا آپ کو بحال کرنا شروع کرتا ہے، اور بحالی کی جو ہے ابتدا آپ کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے کیا سیکھا ہے اس پوائنٹ سے کہ گناہ کو ہے چھپانے سے تبدیلی نہیں آتی ہے۔ گناہ کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تبدیل ہونا نہیں چاہتے ہیں، آپ اپنی ازدواجی زندگی میں آپ برکت کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کے گھرانے میں خدا بحالی کو پیدا کرے، خدا برکت کو لے کر آئے۔ اور برکتیں جو ہیں وہ بہت طرح کی ہیں، اس کے اندر مالی برکت بھی ہے، آپ کی روحانی برکتیں ہیں، آپ کی تمام تر دنیاوی برکتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ توبہ جو ہے وہ روحانی شفا کا ایک دروازہ ہے۔ یہ آج ہم نے اس پوائنٹ سے سیکھا ہے کہ توبہ جو ہے، جب تک آپ توبہ نہیں کرتے ہیں، جب تک آپ اپنے گناہ کو پہچانتے نہیں ہیں، جب تک آپ ان تمام معاملات کو جو خدا آپ کو دکھا رہا ہے اس کے اوپر غور نہیں کریں گے، تو میرے عزیزو، شفا کا دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا۔ خداوند یسوع مسیح پر نظریں رکھنے سے ہمیں قوت ملتی ہے، ہمیں بحالی ملتی ہے، ہمیں زور ملتا ہے۔ آج کے مسیحوں کے لیے جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رویوں کی ذمہ داری لینا شروع کریں، اپنے غلط رویوں کو پہچانیں، وہ اپنے غلط رویوں کو پہچان کر ان کی ذمہ داری لینا شروع کریں، روزانہ دعا اور کلام میں وقت گزارنا شروع کریں۔ روزانہ دیکھیں کہ کہاں پر جو ہے آپ کو زیادہ روحانی قوت کی ضرورت ہے، کہاں پہ آپ کے گھر کے اندر ابلیس کام کر رہا ہے۔ آپ کو ڈیلی، آپ کو بلا ناغہ ہر روز دعا کا مذبح اپنے گھروں کے اندر لگانا ہے اور خدا کے کلام میں وقت کو گزارنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رد عمل دینے کی بجائے روح القدس کی رہنمائی کو مانگنا ہے۔ ہمیں ایک ایسا رد عمل نہیں دینا جس کے اندر غصہ ہے، جس کے اندر بدی ہے، جس کے اندر نفرت ہے، جس کے اندر گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر سے بھری ہوئے الفاظ ہیں، اور ہر وہ الفاظ جس کے اندر تنقید ہے، برائی ہے۔ ان تمام چیزوں کی بجائے ہمیں روح القدس کی رہنمائی اپنے لیے مانگنی ہے۔ آج سیکنڈ پوائنٹ جو ہے، آج اس ٹیچنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ آزمائشوں کو ہماری بھلائی کے لیے ہی استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر، آپ کی زندگی میں جو ہے آزمائشیں آتی ہیں، آپ کی زندگی کے اندر بے شمار مسائل ہیں، اور خدا ان کو اس لیے آپ کی زندگی کے اندر لے کر آ رہا ہے کہ آپ کے اندر خدا
بھلائی کو پیدا کرے، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھلائی کو ہی پیدا کرنے کے لیے خدا ان کو اجازت دے رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مشکل حالات، ہمارے زندگی میں ناکامیاں جو ہیں یا بیماریاں جو ہیں، کمزوری جو ہے، یا پھر کوئی اور مشکل معاملات جو ہیں یا ناانصافیاں جو ہیں، وہ ہماری زندگی میں ہمارے کردار کو بڑھاتی ہیں، ہماری کردار سازی کرتی ہیں، ہمیں تربیت دینے کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کی جاتی ہیں۔ انہیں ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے جلال کو دیکھ سکیں۔ آپ دیکھیں مقدس یوسف کی زندگی پہ غور کریں۔ یوسف کو اس کے بھائیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور اس کو مار کر، سمجھ لیں کہ وہ آدھا مرا چھوڑ کر اس کو اس کنویں کے اندر پھینک کر چلے گئے، یہ سوچ کر کہ یہ یہاں پہ مر جائے گا۔ اور وہاں اگر آپ پیدائش کی کتاب دیکھیں 50 باب اس کی 20ویں آیت میں، تو وہاں لکھا ہے تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا۔ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تیری رہنمائی اور مدد کرتا رہوں گا۔ بعض اوقات ہماری مشکلات جو ہیں، ہماری پرابلمز جو ہیں، وہ خدا کی تربیت اور ہماری کردار سازی کا سبب بھی بنتی ہیں، اور خدا ان کو استعمال کرتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے یسایہ 29:16 میں، کیا کمہار مٹی کے برابر گنا جائے گا؟ اگر آپ کی زندگی میں جو ہے وہ آزمائشیں ہیں یا پھر مشکل حالات ہیں، کئی دفعہ ناانصافیاں ہیں ہماری زندگی میں، ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو ہم کمہار کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مجھے کیوں بنا رہا ہے، کیوں مجھے تیار کر رہا ہے، یا کون سا برتن بنانا چاہتا ہے۔ ہم ایک خدا کے ہاتھ میں ایک را ڈو کی مانند ہیں، ہم ایک مٹی کی مانند ہیں، گیلی مٹی کی مانند ہیں، اور خدا ہمیں جیسا بھی بنانا چاہتا ہے، وہ جس بھی اوزار کو، ہتھیار کو یا ٹول کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یوسف جو ہے، اس کی زندگی میں ظلم ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، قید میں چلا جاتا ہے، لیکن خدا نے اسے جو ہے ان حالات میں رہنے نہیں دیا، بلکہ خدا نے انہی حالات کو استعمال کر کے اسے ایک عظیم مقصد کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ خدا کا عظیم مقصد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا عجیب طور سے کام کرتا ہے، اور ہم اپنی شریک حیات کی کمزوریوں کو جو ہے وہ صرف اچھالنا شروع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اپنی بیوی کو یا خاوند کی کمزوریوں کو اچھالتے ہیں۔ ہمارے اندر بے صبری ہے، ہمارے اندر خود غرضی ہے، اور خدا ان حالات سے ہمیں بدلنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو اور ہم خدا کے جلال میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میرے عزیزوں، آزمائش ہمیشہ سزا نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آزمائش اکثر اوقات تربیت کا ایک ٹول بھی خدا اسے استعمال کرتا ہے، اور اکثر خدا ہمیں مرتب کرنے کے لیے، نظم و ضبط دینے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے، ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے۔ خدا جو ہے وہ کمہار ہے، خدا جو ہے وہ کریٹر ہے، اور ہم اس کے ہاتھوں میں مٹی ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہم خدا سے سوال نہیں کر سکتے، ہم خدا سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہمیں کیا بنا رہا ہے، اور خدا ہماری تکلیف کو مقصد کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خدا ہمیشہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا، خدا ہمیں کبھی تنہا نہیں ہونے دیتا، خدا ہم سے بے حد پیار کرتا ہے، اور خدا ہماری تمام تکلیفوں کو ہماری بھلائی کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں، کس طرح سے ہم ان تمام چیزوں کو اپلائی کریں؟ ہمیں مشکلات میں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو ٹرسٹ ان گاڈ۔ حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، آپ کسی بھی حالت میں ہیں،
مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، بیماری میں ہیں، چاہے آپ پستی میں ہیں یا پھر آپ خدا کے جلال کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں مشکلات میں خدا پر بھروسہ اور خدا سے امید رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شکایت کی بجائے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں ڈسپلن ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور خدا ہمیں یہی ہم سے توقع رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ہر روز، ہر وقت، ہر طرح سے شکایت ہی نہ کرتے رہیں، بلکہ ہمارے منہ میں شکر گزاری کے الفاظ ہوں، ہماری زندگی میں خدا کے جلال کے الفاظ ہوں، ہمیں خدا کی تعریف کے الفاظ نکالنے ہیں، ہمیں خدا کے لیے ہمیشہ اچھے، تعریف کے اور خوش آئند اور جلال کے، قوت کے، قدرت کے خیالات کو، الفاظ کو نکالنا ہے۔ ہمیں شکایت نہیں کرنی ہے، ہمیں ان غیر قوموں کی مانند نہیں بننا ہے، ہمیں ان ناشکر لوگوں کی مانند نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں شکر گزاری کرنے۔ اینڈ دین نمبر 3، اپنے شریک حیات کو دشمن نہیں بلکہ خدا کے استعمال شدہ وسیلہ کے طور پر ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو شریک حیات ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارا پارٹنر جو ہے، ہمارا خاوند جو ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ خدا کے ہاتھوں میں ایک ٹول ہے، اور خدا اس کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں ڈسپلن کرے، ہماری کمزوریوں کو وہ ظاہر کرتا ہے، ہماری جو ہے ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ ضرور بیان کرتا ہے۔ تو کبھی اگر آپ کی بیوی یا آپ کا خاوند آپ کو کسی بات کے لیے منع کرتا ہے، یا پھر آپ کو کسی بات کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، آپ کا خاوند ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے خداوند کی تعریف کیا کریں کہ خداوند نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ آپ کو درست کرنے کے لیے آپ کی بیوی کو استعمال کرے یا آپ کے خاوند کو وہ استعمال کرے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کا جو مقصد ہے ایک دوسرے کی صحبت کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی صحبت کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ خدا نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی تکمیل اور مدد اور رفاقت کے لیے تیار کیا ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کو مکمل نہیں کریں گے، آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، آپ رفاقت نہیں کریں گے، آپ ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، تو پھر آپ جو ہے آپ شریک حیات نہیں ہیں، بلکہ آپ محض آپ دنیا داری کو رکھنے کے لیے آپ ایک رشتے کو بنائے بیٹھے ہیں۔ خدا نے آپ کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں جوڑا ہے۔ خدا نے اسی لیے جوڑا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی صحبت کی تمام تر ضروریات کو سمجھتے ہوئے اس کو تکمیل تک لے کر جائیں، اور ہمیں بحیثیت شوہر ہوتے ہوئے یا بیوی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی تکمیل اور مدد اور رفاقت کے لیے ہمیشہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر خدا نے آدم کو اکیلا نہیں چھوڑا تو ہم اپنی بیوی کو یا اپنے خاوند کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ خدا کا یہ پلان نہیں ہے، خدا کا یہ منصوبہ نہیں ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ملے رہیں، آپ اپنے خاوند کے ساتھ ملی رہیں، یقینی طور پہ خداوند آپ کو بحال کرے گا۔ اور میں نے بہت سارے ایسے جوڑے دیکھے ہیں جو خاوند کو چھوڑ جاتی ہیں بیویاں، اور اسی طرح جو خاوند ہے بیویوں کو وہ چھوڑ جاتے ہیں، تنہا چھوڑ دیتے ہیں، بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے راستے اختیار کریں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب آپ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں اپنی بیوی کے لیے یا اپنے خاوند کے لیے، تو میرے عزیزو آپ خدا کے شادی کے مقصد کو جو ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ خدا کے جلال کو پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ خدا کے
مقصد کو پورا نہیں. خدا آپ کی زندگی سے یہی چاہتا ہے. جب آپ شادی شدہ ہو گئے ہیں, آپ میرڈ ہیں, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک دوسرے کی کو تکمیل کریں, اس کی مدد کریں اور اس کی رفاقت کی ضروریات کو پورا کریں. اگر آپ کی بیوی آپ سے مدد کی مستحق ہے, اگر آپ کا خاوند چاہتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں, جذباتی طور پہ ہو سکتا ہے, روحانی طور پہ ہو سکتا ہے, اور دنیاوی طور پہ ہو سکتا ہے, اور ہمارے جسم کی بہت ساری ضروریات ہیں, تو ان تمام چیزوں کے لیے خدا نے آپ کے لیے آپ کو خاوند اور بیوی عطا کیے ہیں. سو خدا نے ہمیں ایک تن کیا ہے, خدا نے ہمیں یکجا کیا ہے. ہم دو نہیں بلکہ ایک ہیں. اور اگر بیوی صرف اپنے لیے دعا کرتی ہے یا خاوند صرف اپنے لیے محض اپنے مقاصد کے لیے دعا کرتا ہے, تو پھر میں سوچتا ہوں کہ وہ خاوند اور بیوی نہیں ہے, وہ صرف دنیا داری کو رکھنے کے لیے ایک ڈھونگ انہوں نے رچایا ہے. سو کلام کہتا ہے, متی 19واں باب اور اس کی 5ویں سے 6 آیت تک ہم دیکھتے ہیں, جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی آدمی جدا نہ کرے. سو آپ جدا ہو نہیں سکتے ہیں, دنیا آپ کو جدا نہیں کر سکتی ہے, خدا نہیں چاہتا کہ آپ جدا ہوں, اور ابلیس بھی آپ کو جدا نہیں کر سکتا ہے, بدروہیں آپ کو جدا نہیں کر سکتی ہیں, کیونکہ آپ کو خدا نے جوڑا ہے. اور آپ اگر خود اپنے آپ کو جدا کرنا نہ چاہیں تو دنیا آپ کو جدا نہیں کر سکتی میرے عزیزو. اسی لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی تمام تر صحبت کی ضروریات کو سمجھنا ہے, جاننا ہے اور تکمیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, اور رفاقت کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے, ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنایا گیا. تو شادی صرف یہ قانونی رشتہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک روحانی اور جذباتی اور جسمانی اتحاد کا نام ہے. اور اگر آپ ان تمام چیزوں کو جوڑ لیں تو یہ شادی کا بندھن بن جاتا ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھ کر محبت سے خدمت کریں, اور ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے, ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے آپس میں محبت کے ساتھ تمام معاملات کو آپس میں مشاورت کے ساتھ حل کریں. اور شادی یہ صرف ایک آپ ایک یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ڈاکومنٹڈ پیپر ہے اور اب ہماری شادی ہو چکی ہے اور ہمارا نادرا میں نام ہے. دیٹ از ناٹ اے میرج. خدا جو ہے اس کے نزدیک پیپر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. خدا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ, جذباتی طور پہ اور جسمانی طور پہ آپ ایک یونائٹڈ پرسنالٹی کے طور پر سوسائٹی کے اندر آپ کا ایک نام ہے اور آپ متحد ہو چکے ہیں. سو جب بیوی بغیر کہے شوہر کی ضرورت سمجھ لیتی ہے, یا شوہر اپنی بیوی کی جذباتی کمزوریوں کو محسوس کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, تو یہ حقیقی اتحاد کا نام ہے. سو اکثر اوقات جب شادی تھوڑی سی میچور ہو جاتی ہے, 5-7 سال گزر جاتے ہیں, تو بیویاں اکثر اوقات خاوند کی باتوں کو سمجھ جاتی ہیں, خاوند بیوی کی جو باتوں کو اور اس کے جذبات کو, اس کے معاملات کو, اس کی فلسفی اور اس کی جسمانی اور جذباتی اور روحانی کیفیت کو سمجھ جاتا ہے. سو جب آپ بغیر کہے اپنے شوہر کی اور بغیر کہے شوہر بیوی کی باتوں کو, جذباتی کمزوریوں کو محسوس کر لے, تو وہ اتحاد جو ہے ایک خالص حقیقی اتحاد بن جاتا ہے. سو واٹ وی ہیو لرن ٹوڈے ان دس پوائنٹ, کہ شادی مقابلہ نہیں ہے بلکہ ایک کمپلیشن ہے. شادی کمپٹیشن کا نام نہیں ہے. شادی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں, بلکہ شادی کا مقصد آپ کی حلیمی کا نام ہے, خادمانہ کیفیت کا نام ہے, خادمانہ اسپرٹ کا نام ہے, خدمت کرنے کا نام ہے. شادی مقابلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک تکمیل ہے. مرد اور عورت مختلف تو ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے انتہائی ضروری ہے.
دونوں جو ہے وہ لازم الملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا اور دوسرا پہلے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شادی جو ہے مرد اور عورت کے درمیان جب ہوتی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے انتہائی ضروری بن جاتے ہیں۔ قربت جو ہے خدمت اور قربانی سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، انٹیمیسی جو ہے وہ اس کا نام ہے جب آپ خدمت کرتے ہیں اور آپ سیکریفائس کرتے ہیں اپنی تمام چیزوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی تمام تر فائنینشیل جتنے بھی آپ کے ایسٹس ہیں آپ شیئر کرتے ہیں، آپ اپنی جذبات کو شیئر کرتے ہیں اور آپ اپنی بیوی کے لیے یا بیوی خاوند کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتی ہے۔ یہ جو ہے یہ شادی ہے، اور قربت اسی کا نام ہے۔ قربت قربت جو ہے خدمت اور قربانی مانگتی ہے، اور اسی لیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور آپ جو ہے وہ قربانی دینا نہیں چاہتے، آپ اپنے فائنینشیل ایسٹس کو آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے، آپ خدمت کا جذبہ ہی نہیں رکھتے، آپ سوچتے ہیں کہ صرف بیوی میری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ شادی نہیں ہے، یہ تو بس ایک آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اور کانٹریکٹ از اے کانٹریکٹ، میرج از ناٹ دا کانٹریکٹ۔ ہمیں اپنی زندگی میں کیا اپلائی کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں شریک حیات کی ضرورت کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی بیوی کو، اپنے خاوند کو ہمیں پرائیورٹی دینے کی ضرورت، تمام معاملات میں، تمام چیزوں میں ہمیں پرائیورٹی دینی ہے۔ ہمیں ان تمام کاموں کو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سننے کی عادت پیدا کرنی ہے۔ ہمارے اندر سننے کی ایک تو حس جو ہے وہ بہت کمزور ہے، ہمارے اندر سننے کی برداشت بھی نہیں ہے، خاص کر جو بیویاں ہیں ان کے اندر سننے کی برداشت کئی دفعہ بہت کم ہوتی ہے، اور کچھ خاوند ایسے ہیں جن کے اندر سننے کی تو بہت ہی برداشت کم ہے۔ سننے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں۔ جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو اس میں خطا کے بہت سارا امکان ہوتے ہیں۔ جب آپ بالکل بیکار بولتے ہیں اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس کی کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی، ہمارے اندر سننے کی عادت ہونی چاہیے۔ ہمیں ایسا شخص ہونا چاہیے جو زیادہ سنے اور کم بولے۔ ہمیں اپنے تعلق میں قربت اور رفاقت کو بڑھانا ہے۔ ہمیں اپنے تعلق کے تمام رشتوں میں، خاص کر میاں بیوی کے رشتوں میں، قربت کو اور رفاقت کو بڑھانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ 4 ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی محبت خدا کے فضل سے ممکن ہے۔ حقیقی محبت جو ہے صرف اور صرف خدا ہی ہمیں جو ہے اس کے لیے قوت عطا کر سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے تیار کر سکتا ہے، ہمیں وزڈم دے سکتا ہے۔ حقیقی محبت ہم نہیں کر سکتے۔ اگاپے محبت ہمارے اندر ایسی قابلیت نہیں ہے، ایسی پوٹینشل نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی زیادہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہے کہ ہم حقیقی محبت کر سکیں۔ خدا کے فضل ہی سے یہ ممکن ہوتا ہے۔ ازدواجی محبت صرف جذبات نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم کی فرما برداری ہے۔ جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو خدا ہمیں ایسی محبت سے بھر دیتا ہے، ایسے جذبات دے دیتا ہے، ایسی برداشت دے دیتا ہے، ایسے خیالات اور احساسات اور ایسی کیئرنگ سپرٹ دیتا ہے جس سے ہم جو ہے ایک ایسی محبت کا اظہار کرتے ہیں جو خداداد محبت ہے۔ کلام میں لکھا ہے افسیوں 5:25 کے اندر، آئے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی ہے۔ ہمارے پاس جو اگزامپل ہے، ہمارے پاس جو مثال ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی مثال ہے، اور ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ شوہروں کے لیے یہ حکمن
خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت کرو اور ایسے کرو کہ جیسے مسیح نے اپنی کلیسیا سے محبت کی ہے. اور پہلا پطرس 3 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت سے آراستہ رہے. ہمارے اندر کی جو انسانیت ہے اس کے اندر حلیمی ہونی چاہیے. ہمارا مزاج جو ہے اس کے اندر خالص پن ہونا چاہیے, محبت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. خدا جو ہے شوہروں کو قربانی والی محبت اور بیویوں کو نرم مزاجی اور عزت کی تعلیم دیتا ہے. ہاللیلویا. شوہروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی محبت اپنی بیویوں سے کریں جس کے اندر قربانی ہے, جس کے اندر سیکریفائس ہے, اور وہ تمام زندگی کے تمام معاملات میں آپ اپنی بیوی کے لیے قربانی کا جذبہ رکھیں. اور بیویوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نرم مزاجی کے ساتھ عزت کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کی عزت کریں, ان کی رہنمائی میں چلیں, ان کے تابعداری میں چلیں, ان کی تابعدار رہیں. یہ انسانی طاقت سے ممکن ہی نہیں ہے بلکہ روح القدس کے وسیلے سے ہی یہ ممکن ہو سکتی ہے. میرے عزیزو, آپ اپنی قوت سے یہ کام نہیں کر سکتے. آپ سٹارٹ تو کریں گے لیکن آپ ناکام ہو جائیں گے, فیل ہوں گے, اور آپ جلد ہمت ہار کے آپ دوبارہ سے گناہ کی حالت میں چلے جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی شادی کے فوراً بعد, شادی سے بلکہ پہلے ہی آپ کو ایسی جو ہے ایسی مدد کو حاصل کرنا ہے جہاں سے آپ کو تمام طرح کے سورسز اور تمام طرح کی مدد فراہم ہو سکتی ہے, اور وہ خدا ہے. اور جب خدا آپ کو ایسی نرم مزاجی دیتا ہے, قربانی والی محبت کے جذبات آپ کے اندر ابھارتا ہے, تو تب ہی آپ اپنی بیوی سے ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں. جب شریک حیات سخت رویہ اختیار کرے لیکن دوسرا شخص پھر بھی محبت اور صبر اور معافی سے جواب دے, تو یہ مسیحی محبت کی ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے کبھی کبھی ہمیں, اگر آپ واقعی ایماندار ہیں اور آپ روحانی ہیں, تو آپ کو ہر وقت ایک لڑائی اور جھگڑے کی فضا کے لیے تیار رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو برداشت کرنا ہے, آپ کو مل کر چلنے کی ضرورت ہے, آپ کو خاموش رہنے کی ضرورت ہے, آپ کو خاموشی کا لبادہ پہننے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں, کئی دفعہ خاموشی بہت سارے الفاظ بیان کر دیتی ہے. اگر آپ کا خاوند سخت رویہ اختیار کر رہا ہے تو پھر محبت اور صبر اور معافی سے جواب دے, اور یہی ایک مسیحی محبت کی تصویر ہے. اگر آپ کی بیوی بہت زیادہ سخت رویہ استعمال کرتی ہے, روڈ اور متکبر رویہ اس کا ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ محبت اور صبر اور معافی سے اس کو جواب دیں. یہی ایک مسیحی محبت کی تصویر ہے. اس پوائنٹ سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ وٹ وی ہیو لرن فرام دس پوائنٹ, کہ محبت ایک انتخاب ہے. آپ نے محبت کا چناؤ کرنا ہے. محبت آپ کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے. محبت جو ہے آپ کے اندر ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہے. آپ نے ڈیولپ کرنی ہے, اور خدا آپ کو قوت دے گا کہ آپ اس کا اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں, اور خدا آپ کو رہنمائی دے گا. خود غرضی محبت کی سب سے بڑی دشمن ہے. جب تک آپ خود غرض ہوں گے, آپ متکبر ہوں گے, آپ سیلفش ایٹیچیوڈ, سیلفش بیہیویئر کے ساتھ کام کرتے رہیں گے, تب تک آپ کبھی بھی جو ہے وہ خدا داد محبت کا چناؤ نہیں کر سکتے. آپ غالب نہیں آ سکتے, اور اپنی زندگی, اپنی ازدواجی زندگی میں برکت کو نہیں دیکھ سکتے. خود غرضی محبت کی سب سے بڑی دشمن ہے. جب تک آپ سیلفش ہیں, یو آر ناٹ اے گڈ ہسبینڈ اینڈ ناٹ اے گڈ وائف. ٹھیک ہے, خدا اپنے حکم کو پورا کرنے کے لیے فضل بھی دیتا ہے. خدا آپ کو قوت دیتا ہے کہ آپ اس کے حکموں کو مان سکیں, آپ اس کے حکموں پر عمل کر سکیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے حکموں کو مانیں,
آپ اس کے حکموں پر عمل کریں اور خدا خود آپ کو جو ہے قوت دینے کے لیے تیار ہے. سو ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے؟ محبت کو صرف احساس نہ سمجھیں بلکہ خدمت بنا لیں. محبت صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ ایک خدمت ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی حضوری میں، اس کی محبت میں بڑھتے چلے جائیں. محبت صرف ایک جذبہ نہیں ہے، صرف آئی لو یو کہہ دینا یا پھر لفظوں سے محبت کا اظہار کر دینا. دیٹ از ناٹ دا لو، بلکہ ایک خدمت کا جذبہ رکھنا، احساس رکھنا، اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاوند کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا. دیٹ از اے ریئل لو. سو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کریں. معاف کرنا سیکھیں. جب تک آپ معاف نہیں کریں گے آپ کبھی بھی غالب نہیں آ پائیں گے. سو ہر حال میں آپ نے معافی دینی ہے اور معاف کرنا ہے. آپ جب تک معاف نہیں کریں گے آپ کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے، آپ کے اندر غصہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جو ہی آپ معاف کر دیں گے آپ آزاد ہو جائیں گے اور فوراً سے خداوند آپ کو اپنے روح القدس سے بھر دے گا. سو اپنے شریک حیات کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور ہر روز آپ نے مل کے دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی. سو نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو اسی لیے جوڑا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں، اور خدا نے آپ کو ایک خاندان بخشا ہے اور نسل بڑھانے کے لیے اور خدا ترس بچوں کی تربیت کرنے کے لیے. اور یہ خدا کا ایک مقصد ہے تاکہ آپ کو خدا شادی کے وسیلے سے ایک ایسی اولاد فراہم کرے، ایسے بچوں کو آپ جنم دیں جس سے آپ خدا ترس بچوں کو پیدا کر سکیں اور آپ ایمانداروں کی جماعت کو پیدا کر سکیں. سو میرے عزیزو، یہ بنیادی تعلیم ہے. کلام میں لکھا ہے خدا نے جب بنی نوع انسان کو بنایا، آدم اور حوا کو بنا کر خدا نے ان کو کہا بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. سو والدین کی ذمہ داری صرف بچوں کو پالنا نہیں ہے بلکہ انہیں خدا کے راستے میں تربیت کرنا بھی ہے. سو صرف آپ کا مقصد بچوں کو پیدا کر دینا نہیں ہے یا ان کو پالنا نہیں ہے، بلکہ آپ کی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ ان کو ایسی تربیت دیں، ایسے راستے پر چلائیں، ایسی راہ پر گامزن کریں اور خدا کو ان کو انٹروڈیوس کریں کہ انہیں خدا کے راستے میں جو ہے وہ چلنا آ جائے، ان کی تربیت کرنا شروع کریں. سو وہ والدین جو بچوں کی تربیت میں بائبل کے اصولوں کا استعمال کرتے ہیں، بعد میں ان کی زندگیوں میں اچھے پھلوں کو وہ دیکھتے ہیں. خدا ان کی زندگیوں میں بلیسنگ کو لے کر آتا ہے، اور آج ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں خدا عظیم کام ان کی زندگیوں میں کرتا ہے. سو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بچے خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں. بچے خدا کی نعمت ہے، ایک بوجھ نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر کوئی سٹریس نہیں ہے. آپ خدا کی طرف سے والدین بنے ہیں. خدا نے آپ کو یہ اولاد دی ہے، بیٹے اور بیٹیاں عطا کیے ہیں. خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے کہ آپ اس برکت کے وارث ٹھہریں. یہ کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کے لیے، آپ اس زندگی کو گزارنے کے لیے آپ کو ایک رونق ہے، ایک خدا کی طرف سے انٹرٹینمنٹ ہے تاکہ آپ اس بلیسنگ کا تجربہ کر سکیں. سو والدین کو روحانی نمونہ بننے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. جب تک والدین روحانی طور پر نمونہ نہیں ہے، وہ جو ہے بچوں کے لیے مشعل راہ نہیں بن سکتے. والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روحانی طور پر ایک نمونہ بن کر آگے بڑھیں اور آگے چلیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو لیڈ کریں، ان کے آگے آگے چلتے رہیں.
والدین روحانی نمونہ ہوں گے تو بچے بھی خدا پرست ہوں گے، چرچ جانے والے ہوں گے، خدا کی طرف چلنے اور خدا کی طرف بڑھنے والے ہوں گے۔ تربیت جو ہے محبت اور نظم و ضبط دونوں سے ہوتی ہے۔ جب آپ تربیت کرتے ہیں تو اس میں محبت کا ایلیمنٹ بھی شامل ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر جو ہے وہ ڈسپلن بھی شامل ہونا چاہیے۔ دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ کئی دفعہ ڈسپلن کے لیے محبت جو ہے وہ اتنی درکار نہیں ہوتی جتنی ہم نارملی محبت کرتے ہیں۔ ڈسپلن جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تربیت کے لیے کئی دفعہ ہمیں بہت زیادہ سخت الفاظ یوز کرنے پڑتے ہیں۔ نظم و ضبط جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو آپ تربیت کریں، ضروری ہے کہ آپ محبت اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے ان چیزوں کو؟ نمبر 1، ہمیں بچوں کے ساتھ مل کے دعا کرنی ہے۔ آج سے اکیلے دعا کرنا چھوڑ دیں۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اکیلے دعا نہ کریں، لیکن اکیلے دعا کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو بھی دعا کرنے کی عادت ڈالیں۔ بچوں کے ساتھ مل کر دعا کرنا شروع کریں۔ بچوں کو بھی بٹھائیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مل کر سب گھرانہ مل کر دعا کی ایک ہیبٹ بنانا شروع کریں۔ دعا کا مذبح جو ہے گھر کے اندر لگانا شروع کریں۔ گھر میں بائبل مقدس پڑھنا شروع کریں، سکھانا شروع کریں، اور روزانہ بچوں کو ایک آیت یا ایک پیراگراف یا ایک کہانی آپ سنائیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ کلام مقدس کے اندر دلچسپی لینا شروع کریں اور اپنے رویے سے مثال قائم کریں۔ آپ اپنی اگزامپل دینا شروع کریں، تاکہ بچے جو ہیں وہ آپ سے سبق سیکھیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کو بچے دیکھتے ہیں تو وہ یقینی طور پہ ان تمام باتوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو آپ اکثر اوقات ان سے بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے جس کی اگزامپل یا مثال آپ دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایک اچھے باپ ہیں یا اچھی ماں ہیں، اور جو باتیں آپ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، تو ان تمام باتوں کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے ایک مثال بنیں۔ ٹھیک ہے؟ ہمیں خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے؟ عبرانیوں 11:6 میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام پر کامل بھروسہ اور ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں اور خدا پر ایمان رکھیں کہ خدا موجود ہے اور وہ ہمیں سنتا ہے، ہماری تمام مناجاتوں کو، دعاؤں کو اور تمام درخواستوں کو سن کر اس کا جواب دیتا ہے۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے ازدواجی زندگی میں روحانی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنی ازدواجی زندگی میں روحانی طور پر بیدار نہیں ہوں گے، آپ کامیابی کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے، ایمان اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے شادی خدا کی طرف سے قائم کردہ مقدس رشتہ ہے، خدا کی طرف سے دیا گیا خوبصورت ریلیشن ہے۔ خدا نے آپ کو شادی شدہ کیا ہے، بنایا ہے۔ خدا شادی کو ہماری خوشی کے ساتھ ساتھ ہماری تبدیلی، تقدیس اور روحانی ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم مقدس ہوں، خدا چاہتا ہے ہم تبدیل ہوں، خدا چاہتا ہے ہم روحانی تبدیلی اپنے اندر لے کر آئیں اور ہماری روحانی ترقی ہونا شروع ہو۔ ہاللیلویہ۔ ان تمام مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خدا نے آپ کو ایک جیون ساتھی دیا ہے، اور روحانی ترقی کے لیے خدا آپ کے شریک حیات کو استعمال کرتا ہے۔ آزمائشیں، اختلافات یا مشکلات دراصل خدا کے ہاتھ میں ایسے اوزار ہیں جو
وہ ہمیں مسیح کی مانند بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور اکثر اوقات جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں جان پاتے کہ اصل میں خدا ہمیں تبدیل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کر رہا ہے. جب شوہر اور بیوی خدا کی مرضی کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور محبت اور ایمان کے ساتھ چلتے ہیں، تو ان کی شادی خدا کے جلال کا ذریعہ بن جاتی ہے. میرے عزیزو، خدا ان سے خدا ان کو برکت دینا شروع کرتا ہے، خدا ان کو سکھانا شروع کرتا ہے. آج اس خوبصورت چیپٹر میں سے ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ چیزوں کو سیکھا ہے. نمبر 1، حقیقی تبدیلی ذمہ داری قبول کرنے اور توبہ سے شروع ہوتی ہے. آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کو لینا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، اپنی تمام کمزوریوں کا اعتراف کرنا ہے اور اس پر غالب آنے کی کوشش کرنی ہے، توبہ کی طرف قدم رکھنا ہے، اور اسی سے آپ کا آغاز ہوتا ہے. خدا مشکلات کو ہماری بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے. خدا آزمائشوں کو، خدا ہماری کمزوریوں کو، ہماری تمام تر مشکلات کو وہ استعمال کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی میں بھلائی کو پیدا کرے. اور شادی کا مقصد صرف خوشی نہیں ہے بلکہ روحانی ترقی ہے، اور خدا ان تمام چیزوں کو اپنے جلال کے لیے، ہماری روحانی ترقی کے لیے، ہمیں تربیت دینے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے، اصلاح کاری کے لیے استعمال کرتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی تکمیل اور مدد کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ خدا کا مقصد ہے. شادی کا مین مقصد یہ ہے کہ خدا نے آپ کو جوڑا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو مکمل کر سکیں، تاکہ آپ ایک دوسرے کی تکمیل کر سکیں اور آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، اور آپ اسی لیے بنائے گئے ہیں. حقیقی محبت جو ہے قربانی مانگتی ہے، معافی اور فضل سے ظاہر ہوتی ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ واقعی اپنی بیوی سے یا اپنے خاوند سے محبت کرتے ہیں، تو اگر آپ کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، معافی کا جذبہ نہیں ہے، تو یہ بالکل بیکار ہے. خدا آپ کو فضل دیتا ہے کہ آپ کے اندر وہ حقیقی محبت ظاہر کرے. بچوں کی پرورش ایک روحانی ذمہ داری ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس روحانی ذمہ داری سے بھاگیں نہ. آپ کی یہ ذمہ داری ہے. یہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ہیں. یہ پاسٹروں کے بچے نہیں ہیں، یہ محلے داروں کے بچے نہیں ہیں، یہ پھر اسکولوں میں اساتذہ کے بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے بچے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان بچوں کی تربیت کریں، نظم و ضبط دیں اور ان کی روحانی تربیت کی ذمہ داری لیں. ٹھیک ہے. خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے. ہاللیلویہ. دس از دی اینڈ آف دس چیپٹر. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس چیپٹر سے بہت برکت پائی ہوگی. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آج کی اس بائبل کلاس میں آپ کا مددگار ہو، اور آپ آج کے اس لیسن سے، آج کے کلام سے آپ نے اگر برکت پائی ہے تو آپ یقینی طور پہ آپ اپنا رسپانس دے سکتے ہیں، آپ اپنی ٹیسٹمنی دے سکتے ہیں، اپنی گواہی شیئر کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.